بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع ہے خوشگوار گھریلو زندگی، یعنی دین اسلام میں ہمیں اہم ترین تعلیم یہ دی گئی ہے کہ انسان اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ محض عبادات تک محدود نہیں ہیں کہ انسان نماز، روزے اور زکوٰۃ اور حج کی پابندی کیا کرے۔ یقیناً اس چیز کی یعنی عبادات کی اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کے علاوہ مزید ایک بات کہ جسے سمجھنا اور خوب یاد رکھنا انتہائی ضروری و لازمی ہے ہر مسلمان کے لیے، وہ یہ کہ دین اسلام میں ہر انسان کو دستور الحیاہ یعنی زندگی بسر کرنے کا قانون اور آئین دیا گیا ہے۔ ولادت سے وفات تک زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر شعبے میں، ہر قدم پر، ہر موڑ پر انسان کو دین اسلام کی طرف سے رہنمائی فراہم کی گئی ہے، کیونکہ دین اسلام تو در حقیقت دین فطرت ہے۔ لہذا جس طرح انسان اس مقصد کے لیے کوشش کیا کرتا ہے کہ وہ مسجد میں باجماعت حاضر ہوا کرے، نماز کے معاملے میں کوئی سستی نہ ہونے پائے یا دیگر عبادات میں غفلت کا وہ شکار نہ ہونے پائے، تو بالکل اسی طرح دین اسلام کی طرف سے ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ ہماری جو گھریلو زندگی ہے وہ ہمیشہ اس قسم کی ہونی چاہیے کہ وہاں امن و امان ہو اور سکون و اطمینان کی فضا برقرار رہے ہمیشہ، کیونکہ جہاں امن و امان ہوگا جس گھر میں، تو پھر وہی گھر جنت کا نمونہ پیش کر سکے گا، اور یہ کہ اس گھر میں پرورش پانے والے وہ بچے وہ آئندہ چل کر اپنی زندگی میں کامیاب قسم کے انسان ثابت ہوں گے۔ ورنہ یہ کہ جس گھر میں امن و امان نہیں ہوگا تو پھر وہ گھر جنت کا نمونہ بننے کی بجائے وہ تو جہنم بن جائے گا، اور وہاں پرورش پانے والے بچے وہ کامیاب انسان بننے کی بجائے وہ انتہائی ناکام ثابت ہوں گے، اور زندگی بھر وہ در بدر ہوتے رہیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ والدین کی طرف سے اپنے ان جگر گوشوں کے لیے یہ کتنے بڑے ظلم کا معاملہ ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ایک بات یہ بھی کہ اللہ نے پیدا فرمایا تمہارے لیے خود تمہاری ہی جنس میں سے بیویوں کو، یعنی بنی آدم میں سے ہی اللہ نے عورتوں کو بھی پیدا فرمایا، کہ آدم علیہ السلام کے وجود سے ہی حوا کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور یہ کہ اس چیز کا مقصد یہ بیان کیا گیا اللہ کی طرف سے، یعنی انسان کے لیے اس کی بیوی، یہ کیوں ہے، اور بیوی کے لیے شوہر کیوں ہے۔ ازواجا، یہ زوج کی جمع ہے ازواج، کہ اللہ نے تمہارے لیے ازواج بنائے، زوج یعنی شوہر کے لیے بیوی بنائی اور بیوی کے لیے شوہر بنایا۔ کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے سکون پہنچ سکے،
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور یہ کہ رحمت و ہمدردی کے جذبات پیدا فرما دیے۔ تو یہ مقصد ہے نیا گھر بسانے کا، اور یہ جو نیا رشتہ وجود میں آیا ہے کہ میاں بیوی کا یہ جو رشتہ ہے، اور یہ جو شادی کے بعد ایک نیا گھر بسایا گیا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ چیز دونوں کے لیے، شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی، اور پھر وہاں آئندہ جو بچے پیدا ہوں گے تو ان سبھی کے لیے بھی یہ رشتہ اور یہ گھر باعث سکون و اطمینان بن سکے۔ اور یہ کہ اگر شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے سکون و اطمینان کا اور خوشی کا باعث بننا چاہتے ہوں، جیسا کہ بننا چاہیے ضرور کہ اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی تو مقصد بیان کیا گیا ہے اس نئے رشتے کا اور اس گھر کے وجود میں آنے کا، تو باعث سکون بننے کے لیے فرمائے کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ جس کا رویہ و سلوک بہترین ہو، وہ بہترین انسان ہے کہ شوہر کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور یہ کہ بیوی کا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ اور یہ کہ بچوں کے ساتھ۔ تو در حقیقت یہی بہترین انسان ہے کہ جو اپنے گھر میں بہترین ہو، یعنی باہر بھی سبھی کے ساتھ انسان کے تعلقات، انسان کے معاملات اخلاق پر مبنی ہونے چاہیے، یقیناً کہ خوش اخلاقی سے پیش آیا کرے انسان سبھی کے ساتھ، لیکن بالخصوص جو افراد خانہ ہیں کہ جن کا حق بہت زیادہ ہے دیگر سبھی لوگوں کے مقابلے میں، اپنے گھر کے جو افراد ہیں، بیوی، بچے یا شوہر، تو ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا یہ اور زیادہ ضروری ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اے لوگو تم ڈرتے رہو اپنے اس رب سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ہی جان، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور پھر اس نے پیدا کیا اس سے یعنی آدم علیہ السلام سے اس کی بیوی کو یعنی حوا کو۔ اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں اس آیت میں انسانوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا گیا، اور اس موقع پر یہ بات یاد دلائی گئی کہ تم اس اللہ سے، اپنے اس رب سے ڈرتے رہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ہی انسان سے، یعنی آدم سے، اور یہ کہ پھر آدم سے پیدا کیا ہے اس کی بیوی کو۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ آیت جو کہ پڑھی جاتی ہے خطبہ نکاح میں، تو اس سے اس جانب متوجہ کرنا مقصود ہے کہ یہ جو نیا رشتہ وجود میں آ رہا ہے، تو انسان اور میاں بیوی دونوں اس بات کو یاد رکھیں کہ اس رشتے کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، اس گھر کو آباد رکھنے کے لیے جو بات سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ دونوں کے دلوں میں ہمیشہ اور بالخصوص یہ نیا رشتہ قائم کرتے وقت انسان اس بات کو یاد رکھے کہ تقوی، خوف خدا اور یہ پرہیزگاری، اس چیز کو میاں بیوی دونوں ہمیشہ اپنا شیوہ و شعار بنائیں کہ یہ نیا رشتہ یہ تقوی کی بنیاد پر وجود میں آ رہا ہے، تقوی کی بنیاد پر نیا رشتہ جوڑا جائے۔ تو گویا یہ راز ہے کہ اس راز کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گھر آباد رہے، میاں بیوی ہمیشہ خوش باش رہیں، اور وہاں پروان چڑھنے والے بچے وہ کامیاب انسان ثابت ہوں۔ تو اس کا راز یہ ہے
کہ اس رشتے کی بنیاد روز اول سے ہی تقوی پر رکھی جائے۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ دیکھو اللہ تو تم پر خوب نگرانی کرنے والا ہے، کہ حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور آخر میں یہ حقیقت بھی بیان کر دی گئی کہ یہ جو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اب تم اللہ سے ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے، کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے۔ اور اگر میاں بیوی کے معاملے کے بارے میں غور کیا جائے تو یہ رشتہ قائم کیا گیا اگر تقوی پر، خوف خدا پر، پھر یہ کہ آگے چل کر یہ میاں بیوی آپس کے جو معاملات ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے وقت، ایک دوسرے سے معاملات طے کرتے وقت، اٹھتے بیٹھتے گھر میں زندگی گزارتے ہوئے، بود و باش، نشست و برخاست، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے یہ جھلک نظر آنی چاہیے کہ دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اور یہ کہ دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے، انسان اس بات کو شاید دنیا سے تو چھپا لے، لیکن اللہ سے کیسے چھپائے گا؟ فرمائے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تو تم پر خوب نگرانی کر رہا ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ ورزقکم من الطیبات، اللہ نے تمہارے لیے جوڑی بنائی کہ یہ جو رشتہ، یہ میاں بیوی، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے یہ احسان جتلایا اور یہ نعمت یاد دلائی۔ اور پھر یہ کہ تمہیں اللہ نے اولاد سے نوازا، بیٹے بیٹیاں، پھر اس کے بعد پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اور اللہ نے تمہیں بہت ہی پاکیزہ رزق عطا فرمایا، عمدہ اور لذیذ قسم کی چیزیں انسان کو اللہ نے بطور رزق عطا فرمائیں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں یہ جو نعمت ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے نعمت، پھر ان کے بچے، آل اولاد، بیٹے بیٹیاں، پھر آگے یہ سلسلہ، تو اس نعمت کو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ کی طرف سے رزق کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا۔ تو اس سے اسی جانب متوجہ فرمانا مقصود ہے کہ انسان اس بات کو یاد رکھے کہ جس طرح رزق بہت بڑی نعمت ہے، تو شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، پھر ان دونوں کے لیے ان کے یہ بچے، تو یہ چیز بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا اس نعمت کی قدر ضروری ہے، اور نعمت کی قدر کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس میں تعلقات کو، گھریلو زندگی کو ہمیشہ خوشگوار بنا کر رکھا جائے، کہ میاں اور بیوی دونوں کے دلوں میں آپ اس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جذبات ہوں، اور یہ کہ دلوں میں تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو، نہ یہ کہ وہاں ظلم و زیادتی کے معاملات ہوں۔ کیونکہ اگر دلوں میں تقوی نہیں ہوگا اور یہ کہ عزت و احترام کے معاملات وہاں نہیں ہوں گے، تو پھر یہ کہ روزانہ وہاں رنجشیں ہوں گی، وہاں مار پیٹ ہوگی، اور یہ کہ تعلقات بگڑنے لگیں گے، پھر بربادی ہوگی، پھر شاید یہ گھر ٹوٹ جائے گا، یہ رشتہ جو ہے یہ ٹوٹ گیا، گھر اجڑ گیا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ جتنے بھی حلال اور جائز کام ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو ناپسندیدہ ترین جو کام ہے وہ ہے طلاق، کہ اگرچہ اس کی اجازت تو دی گئی ہے، یہ جائز ہے بوقت ضرورت، لیکن یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بری چیز ہے، ناپسندیدہ ترین چیز ہے۔ تو اس کی نوبت کیوں آئی ہے؟ نوبت نہیں آنی چاہیے، اور اگر انسان اس نوبت سے، طلاق سے بچنا چاہتا ہے
تو پھر طریقہ یہی ہے کہ روز اول سے ہی انسان ہمیشہ کے لیے اس بات کو گرہ سے باندھ کر رکھے کہ وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، کہ جو کچھ بھی ہو جائے آپ اس کے تعلقات کو ہمیشہ جوڑ کر رکھنا ہے، خوشگوار رکھنا ہے، اپنے لیے نہیں تو اللہ کی خاطر انسان اپنے آپ پر رحم کرے کہ یہ میرے رب کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ کوئی دنیا داری کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا کروں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی کے ساتھ زندگی بسر کیا کرو۔ یہ میرے اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ کوئی دنیا داری کا معاملہ نہیں ہے، اور یہ کہ بیوی کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ شوہر کی عزت کرے، اطاعت و فرما برداری کرے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ، کہ فرما بردار بن کر رہے، اللہ کی بھی فرما بردار بن کر رہے، اپنے شوہر کی بھی فرما بردار بن کر رہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اپنے لیے نہیں تو اللہ کے لیے، کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ پھر مزید یہ کہ اپنے لیے نہیں تو انسان، یہ شوہر اور یہ بیوی، یہ اپنے بچوں کی خاطر ذرا عقل مندی سے کام لیں، کہ بچوں کی بہتری کے لیے، کہ گھر میں اگر امن و امان ہوگا، میاں بیوی کے درمیان محبت ہوگی، اور یہ کہ اتفاق و اتحاد ہوگا، عزت و احترام کے جذبات ہوں گے، آپس میں ان کی بات چیت، آپس میں ان کا رہن سہن، ان کے طور طریقے، ان کے معاملات اگر یہ خوشگوار ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے بھی خوش ہوں گے، اور یہ کہ وہ بچے کامیاب قسم کے انسان ثابت ہوں گے۔ ورنہ یہ کہ شوہر اگر بیوی کو، یا بیوی اگر شوہر کو گھور کر دیکھے، یا زبان درازی ہو، بد زبانی ہو، کہ گالی بکی ہے، یا لڑائی جھگڑے کے سلسلے ہوں، تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ بچے مرجھا جائیں گے، اور یہ کہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، ان کی قابلیتیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی، ان کی تمام خوبیاں وہ دم توڑ ڈالیں گی۔ کہ کتنا ہی قابل بچہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ دیکھے گا کہ گھر میں میرے ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی ساری قابلیت دھری رہ جائے گی، اور وہ ناکام انسان ثابت ہوگا۔ اور یہی حقیقت ہے کہ دنیا میں جو بھی ناکام انسان ہے تو اس کے پیچھے اکثر و بیشتر یہی معاملہ ہوا کرتا ہے کہ جب اس نے ہوش سنبھالا، گھر میں ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھا، تنگ آ گیا، روز روز کی مار پٹائی سے اور شور جھگڑے اور دنگے سے تنگ آ کر ایک دن اس نے کنڈی کھولی اور گھر سے نکل گیا۔ اور جب گھر سے نکل گیا تو پھر بری صحبت کا شکار، پھر جرم و سزا کی دنیا اور بند گلی میں جا پہنچے گا، پھر آخر ایک دن شاید خدا نخواستہ پھانسی کا پھندا اس کا مقدر بن جائے گا۔ لہذا میاں بیوی آپس میں لڑنے جھگڑنے سے خدا کے لیے باز رہیں، اپنے اوپر نہیں تو اپنے بچوں پر رحم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔